السلام علیکم، امید ہے تمام ماں باپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مظہر ہادی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک جب جی۔ تمہارے پاس پاکستان آرمی میں جابس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اس میں مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ وغیرہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف یعنی کہ ویکینسیز ہیں۔ نیچے ہم چلتے ہیں تو اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو وہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو بھرتی ہے وہ ہمارے پاس 2 مارچ سے 22 مئی تک جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اہلیت کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اہلیت ہمارے پاس جو ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان، آزاد کشمیر، گلگستان، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جو ہیں وہ مرد شہری اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی فیمیل اس میں اپلائی نہیں کر سکتی۔ اسامیاں کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ اسامیوں کی بات کریں تو سپاہی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سپاہی نرسنگ ہے، ٹیکنیکل ٹریڈ ہے، سپاہی ملٹری پولیس ٹریڈ ہے، سپاہی ڈرائیور ہے، سپاہی کلرک، سپاہی کوک اور سینیٹری ورکر۔ تمام ملازمتیں جو ہیں وہ پینشنیبل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پینشن بھی ملے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عمر کی جو حد ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمام امیدوار کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 30 مئی 2026 تک 17.5 سال سے 30 سال تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 23 آپ کی یہ لاسٹ ہے۔ اس کے بعد سینیٹری ورکر کی ہم بات کریں تو سینیٹری ورکر کی جو ہے وہ 35 سال تک، ٹھیک ہے۔ 17.5 سے لے کر 23 سال تک، اور سینیٹری ورکر کے لیے 35 سال تک ہے، ٹھیک ہے۔ صرف سینیٹری ورکر کے لیے یہ 35 سال ہے، باقیوں کے لیے آپ کے پاس 23 سال یعنی 23 ایئر آپ کی ایج لمٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عمر میں رعایت ہے وہ کن کن کے لیے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے 1 سال کی رعایت مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گریجویشن کیا ہے، انٹرمیڈیٹ کے بعد جو گریجویشن ہے BA BSc یا پھر MSc کیا ہے تو آپ کو 1 سال کی رعایت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ شہداء، جنگ کے دوران زخمی ہونے والے کے لواحقین اور ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد میں 2 سال تک رعایت دی جائے، ٹھیک ہے۔ نیز ایسے افراد کو بھرتی کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں 30 نومبر بلوچستان خیبر پختونخوا کے ضم شدہ جو اضلاع ہیں ڈومیسائل حامل امیدواران کے لیے عمر میں 3 سال کی رعایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر میں رعایت کے حوالے سے بات ہو گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قد کے حوالے سے کہ قد آپ کے پاس کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور، سپاہی ٹیکنیکل، سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ ہیں، ان کے لیے جو آپ کے پاس ہائٹ آپ کی ہونی چاہیے 5 فٹ 6 انچ، ٹھیک ہے۔ اور سپاہی ملٹری پولیس کے لیے یہ زیادہ ہونے چاہیے 5 فٹ 8 انچ۔ سپاہی کلرک، کوک، سینیٹری ورکر کے لیے آپ کو 5 فٹ 3 انچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس سپاہی ٹریڈ کے لیے بلوچستان خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان کے ڈومیسائل حامل امیدواران کے لیے قد میں 2 انچ تک کی رعایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپلائی کیسے کرو گے، ٹھیک ہے۔ آن لائن اپلائی آپ لوگوں نے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جب 2 مارچ کو ان کے اپلائی شروع ہوگی تو میں اس لیے ویڈیو بھی لے کے آؤں گا۔ تو ہم یہاں پہ لکھا ہے کہ آن لائن جو اپلائی ہے وہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انٹرنیٹ آن لائن اسٹیشن ضروری نہیں ہے۔ امیدواران جو ہے وہ 2 مارچ سے لے کر 22 مئی تک قریبی آرمی سلیکشن سینٹر اور ریکروٹمنٹ آفس یا ریجمنٹل سینٹر پر جا کے اپنے اسٹیشن کرا سکتے ہیں۔ اسٹیشن کے بعد آپ کو باقی جو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے پاس تعلیمی قابلیت کی بات کریں گے، آپ کے پاس کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی ڈرائیور، سپاہی ملٹری پولیس کم از کم میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بلوچستان جو خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور شدہ کے بچوں کے لیے کم از کم مڈل، ٹھیک ہے۔ سپاہی نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے کم از کم FSc آپ کے پاس ہونا چاہیے، پری میڈیکل میں اور 50% نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کم از کم میٹرک سائنس B گریڈ اعلیٰ تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد سپاہی کلرک ہے، کم از کم انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے C گریڈ میں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان سے روکنے والے امیدواروں کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ، ٹھیک ہے، D گریڈ میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں اس کے بعد لکھے کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کو ترجیح دی جائے گی۔ سپاہی کوک کی بات کریں کم از کم مڈل کوکنگ کا تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد سینیٹری ورکر ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقلیتوں کو کوٹا بھی ہے، اور اپنے دستاویزات جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کون کون سے لے کے چلی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل اسناد بماد و عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں آپ کے پاس ہونا چاہیے، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویر آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور کمپیوٹر شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جو کہ آزاد کشمیر والوں کے لیے ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیز رعایت کے حامل امیدواران کے لیے متعلقہ کاغذات کے ساتھ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح جا کے اپلائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ آن لائن اپلائی کرو گے تو 2 مارچ سے اس کی آن لائن اپلائی شروع ہوگی، اور اگر آپ لوگ آن لائن اپلائی نہیں بھی کرتے ہو تو پھر بھی 2 مارچ سے آپ لوگ یعنی کہ آرمی سلیکشن سینٹر میں جا کے یعنی کہ اپلائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو امید آپ کو سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو اس طرح کی مزید جاب اپڈیٹ حاصل کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔